اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ زکوٰۃ کا ذکر قرآن کریم میں 70 مقامات سے زیادہ، 70 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے نماز کے ساتھ۔ جیسے نماز کے لیے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ایسے زکوٰۃ کے لیے بھی حکم دے دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ 70 مرتبہ سے زائد یہ حکم مل گیا۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ جیسے نماز روزہ صرف اس امت ہی پر فرض نہیں، پہلی امتوں پر بھی تھا، زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ صرف اس پر نہیں، پہلی امتوں پر بھی۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور ان کی شریعت زکوٰۃ تھی، اور ان کی شریعت میں جو زکوٰۃ تھی ان کے بارے میں اللہ نے جو اس کا حکم ارشاد فرمایا وہ یہی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کے اماموں میں بنا دیا جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی نیکیوں کے کرنے کی، حکم دیا نیکیوں کے کرنے کا، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بھی زکوٰۃ کا عمل تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ہاں بھی زکوٰۃ کا عمل تھا، چنانچہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ وہ تو اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے، اور اپنے رب کے ہاں وہ بڑے ہی پسندیدہ کہ ان کا رب ان سے راضی تھا۔ یہ ان کی کیفیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیکھیں وہاں بھی یہی ملتا ہے۔ اللہ فرماتے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، فرمایا یہ رحمت میں لکھوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان لوگوں کے لیے میں اس کو لکھ رہا ہوں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں بھی زکوٰۃ کا عمل تھا، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی ہوں، اور مجھے جو ہے وہ حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا کہ میں ادا کرتا رہوں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام ان پر بھی زکوٰۃ تھی، صرف امت محمدیہ پر نہیں۔ اور میرے آقا تو قرآن میں جگہ جگہ ان کا آیا، سورہ بقرہ میں بالکل ابتدا میں دیکھ لیجئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر ایمان رکھنے والی امت پر زکوٰۃ فرض، اور
ہر ایمان رکھنے والی امت کو زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم دیا گیا۔ اب یہ عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، کلمہ، ان کا مقصد کیا ہے؟ اس سے فائدہ کیا اور مقصد کیا ہے؟ ان کے بھی مقاصد ہیں نا۔ فرمایا کہ ہاں ان کے مقاصد ہیں۔ کلمے کا مقصد ہے اقرار ایمان، کہ آدمی کو ایمان کی دولت جو اللہ نے عطا کیا اس کا اقرار کرنا، جب ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے ایمان کا اقرار کر رہا ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ جو نماز جیسی نعمت عطا کی گئی عبادت، اس کا مقصد ہے قرب الہی۔ نماز پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو گویا رب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے، اتنا اللہ کا قرب اس سے مل جاتا ہے۔ روزے سے مقصد کیا ہے؟ روزے سے مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، جب ہی فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور زکوٰۃ، اس کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد ہے مال کی پاکیزگی، کہ جب آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال رہا ہے، یہ اس نے میل کچیل نکال دی اور اپنے مال کو پاک صاف کر دیا۔ یہ آپ کامیاب ہوگے اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈگری لے کر آتا ہے، ایم اے کی، پی ایچ ڈی کی ڈگری، کامیاب ہو گیا، خوش ہوتا ہے۔ یہ ساری ڈگریاں قربان ہیں اس ڈگری پر جو میرا رب عطا کرتا ہے، اور میرا رب یہ ڈگری اس کو عطا کرتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جن لوگوں کا، کامیاب لوگوں کا رب نے تذکرہ کیا ہے، ان کامیاب ترین لوگوں میں فرمایا ایک وہ بھی ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ ہے کہ جو زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں، یہ کامیاب۔ اس زکوٰۃ فاعلون کا لفظ سے دو چیزوں کی طرف اشارہ، بعض مفسرین نے کہا مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اور ایک یہ بھی ہے ہم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اپنے جسم کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے مالوں کو بھی پاک کرتے ہیں، دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ ان کو کامیاب کہا گیا، اور یہ کامیابی کی ڈگری کسی دنیا دار نے نہیں دی ہے، یہ کائنات کے خالق اور مالک نے دی ہے۔ اسی طرح ایک اور ان کے لیے جو حکم ہے، فرمایا مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھے گا، مال میں کمی نہیں آئے گی، بظاہر دیکھنے میں کم ہو جائے گا۔ 1,00,000 میں سے 2,500 نکالا، 2,500 نکالا، کم ہو گیا بظاہر، لیکن حقیقت میں یہ مال بڑا ہے۔ لیکن اللہ کاش کہ وہ نظر ہمیں عطا کر دے، وہ نگاہ عطا کر دے جس سے پتہ چلے بڑھ رہا ہے۔ یہ تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی ڈرتا ہے میرا مال کم ہو جائے گا، لاکھوں میں زکوٰۃ بن رہی ہے، میں کیسے اتنی دوں، اتنے میرے پیسے کم ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگ بھی اس دھرتی میں موجود ہیں۔ میں تو سن کر حیران ہوا، دور کی بات نہیں، ہمارے کورنگ ٹاؤن میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب حساب کرتے ہیں زکوٰۃ کا تو وہ کم سے کم نہیں، وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں، دو، جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دے دو، کیوں، ہمارا رب ہمیں دے گا اس کے بدلے میں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ورنہ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان رہے ہیں، اپنے آپ کو تو مسلمان کہلاتے تھے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنا نام اسماعیلیوں میں لکھوا کر گلگت کے بینک میں انہوں نے اپنے پیسے جمع کروائے کہ زکوٰۃ نہ کٹے، اور جب وہ مر گیا ان کی ساری دولت ان کی اولاد کو ملنے کے بجائے انہی لوگوں نے لی، کہا نہیں یہ تو آغا خانی اسماعیلی تھا، یہ ان کو کیسے مل سکتی ہے، پیسے سارے گئے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کرتے تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں میرا رب کہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے مال میں اضافہ ہوگا، اور کیا ہے، تم من زکاۃ تریدون بہ وجہ اللہ فاولئک ھم المضعفون، فرمایا اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، یہ لوگ ہی اضافہ کرنے والے، اپنے مال کو بڑھانے والے، زیادتی کرنے والے مال میں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ ربا کو مٹا دیتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ سود تو لے رہا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے مال آ گیا، اور اس میں 100 جو ہے بالیاں ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانہ ڈالا 700 دانے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ صرف نہیں، اللہ اس سے زیادہ بھی دے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اور ایک اور فائدہ جو ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا، ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت زکوٰۃ ادا کرنے والے کو غموں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ انہیں غموں سے محفوظ کر دیتے ہیں، خوف اور غم سے محفوظ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے نہ اور نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ، نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ کوئی غم ان کے پاس آئے گا۔ یہ اللہ ارشاد ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والا، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سچے متقی لوگ ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں سچے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور آگے جا کر فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہو۔ اور میں نے عرض کیا کہ میرے آقا نے فرمایا یہ قحط سالی سے بھی محفوظ رہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے۔ اور جو ہے اسی طرح جو باقی مال ہے اس مال کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور اس میں زکوٰۃ ادا کرنے میں اور کیا فائدہ ہوتا ہے، ان کا مال شر سے بچ جاتا ہے۔ اور کیا فائدہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے مال کا جو باقی حصہ ہے وہ بچے گا۔ اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے والا بخل جیسی سب سے بری عادت سے بچ جائے گا، بخیل نہیں ہوگا، بخل سے بچ جائے گا۔ اور پھر ایک اور جو چیز اس میں بڑی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا فقراء اور مساکین کی حاجت روائی کرنا ہے، اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، لہذا اس لیے یہ ادا کرنی چاہیے جس کی ذمہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور اس کا نصاب کیا بیان کیا گیا ہے، اس کا نصاب آج کا ضرورت جو اپنی ضرورت ہے اس سے ہٹ کر زائد جو اس کے پاس نقد ہے یا مال تجارت ہے یا اور سامان ہے جو 1,35,000 اس کا نصاب ہے، اس کی اماؤنٹ کو پہنچے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ گھر میں اگر بیوی کے پاس 1 تولہ سونا ہے پھر بھی زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں 1 تولے سونے کی قیمت تو 2.5 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے، لہٰذا زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو خیال رکھا جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، ان کے لیے کیا ہوگا، قرآن کیا کہتا ہے؟ تو قرآن میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے جو میرے رب نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا۔ اللہ جس کو دردناک کہتے ہیں پھر آپ خود سوچیں کیا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن اس کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اس مال کو اس آدمی پر تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور داغا جائے گا، اس مال کو گرم کر کر تباہ کر کے داغا جائے گا اس آدمی کی پیشانی کو، اس کی جو ہے وہ جنوب ہو پہلو کو، اور اس کی پیٹھ کو جب اس سے داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اور اس وقت کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے ہیں، اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج چکھ لو جو تم دنیا میں جمع کرتے ہیں۔ آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، پیشانی، پہلو اور پیٹھ۔ کیوں؟ جب مانگنے والا مانگتا ہے تو سب سے پہلے پیشانی پر بل پڑتا ہے، کیوں مجھ سے مانگ رہے ہیں، اس لیے اس کا ذکر
اس کے بعد پہلو پھیر لے گا، پہلو کا ذکر ہے، اس کے بعد پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، پیٹھ کا ذکر آ گیا، اور میں جب تیرے ذمہ زکات لازم ہے پھر تیری پیشانی پہ بل نہیں پڑنا چاہیے، تیری پیشانی چمک جانی چاہیے، پھر تو دیتے وقت نہ پریشان ہو، پہلو نہ بدل، تو پیٹھ نہ پھیر، دے دے، آج جہاں دے گا کل رب تجھے وہاں نوازے گا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، مال جمع کر کے رکھتے ہیں، بینکوں میں رکھتے ہیں، گن رہے ہیں کتنا ہو گیا، ہو جی اتنے لاکھ، اتنے کروڑ، اتنے ارب ہو گیا، زکوٰۃ نکالتے ہوئے دل دکھتا ہے، تو میرے آقا کا ارشاد ہے، اور اس میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا وہ مال گنجے سانپ کی صورت کو اختیار کر لے گا۔ دنیا میں جو مال تھا نا، بڑا جیب میں رکھتا تھا، سنبھال کر دیکھتا تھا، رات کو سونے سے پہلے بھی گنتا تھا کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے، اب یہ مال اس دن گنجے سانپ کی صورت میں ہوگا، اور سانپ جب آئے تو آدمی بھاگ جائے اسے، جب قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں ہوگا، فرمایا عام سانپ نہیں، وہ سانپ ہوگا جس کی آنکھوں پر دو نقطے ہوتے ہیں، وہ خطرناک سانپ ہے، دو نقطے جس کی آنکھوں پر ہیں، اور فرمایا وہ سانپ اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اس کو جبڑوں سے پکڑ کر ہلائے گا، اور ہلا کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس سے محبت کرتا تھا آج اس سے بھاگنے لگے گا۔ اور میرے آقا نے اس تائید میں قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سنائی، والذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ لوگ گمان نہ کریں بخل کرنے والے جن کو میرے رب نے اپنے فضل سے مال دیا ہے، وہ یہ گمان نہ کریں ہوا خیر لہم، یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، نہ بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال ان کے لیے برا ہے، سیذوقون ما بخلوا، ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اس مال کے ذریعے جس میں بخل کیا تھا، یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ بخل جس میں کیا توق ڈال دیا جائے گا بنا کر گلے میں۔ میرے بھائی، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے میرے آقا نے فرمایا مال ناقص صدقۃ من مال، مال میں سے زکوٰۃ نکال دو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور میرے آقا کا ارشاد ہے، فرمایا دو فرشتے مقرر ہیں، فرشتہ مقرر ہے، اور وہ آواز دیتا رہتا ہے، وہ آواز دیتا رہتا ہے، اللہم آتے منفقا، اللہ آتے منفقا خلفا، جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو بہت کچھ عطا کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت خیریں عطا کر دے۔ اور اس کے آگے آتا ہے وَآتِ مُمْسِكًا طَرَفًا، اور جو نہیں دیتا روکتا ہے اس پر بربادی اور ہلاکت کو مسلط کر دے، یہاں تک ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت اسماء فرماتی ہیں میری خالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی تو اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے، آپ نے دیکھا، فرمایا کیا ہے؟ کہا یہ سونے کے کنگن ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے زکوٰۃ ادا کی ہے؟ اس سے وہ لوگ بھی ذرا سوچیں جو فضول فلسفہ بناتے ہیں، جس زیور تو استعمال کی چیز پر کیا زکوٰۃ ہے؟ اس روایت سے پتہ چلتا ہے اس نے تو استعمال کیا ہوا تھا، پہنے ہوئے تھے کنگن۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تم نے زکوٰۃ ادا کی ہے اس کی؟ کہا نہیں کی۔ تو میرے آقا کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا کیا تجھے پسند ہے کہ اللہ تجھے آپ کے کنگن پہنائے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، استعمال کے زیور پر بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ یہ اسلام کے لیے پل ہے یا بلند عمارت ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسلام پہ چل رہا ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یہ پل ہے، گویا وہ اسلام پہ نہیں چل رہا، یا اسلام پہ نہیں چل رہا یا وہ بلندی پہ نہیں گیا، بالکل نیچے رہ رہا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے مالوں میں خوب اہتمام سے زکوٰۃ کا اہتمام کرنا چاہیے۔
چاہیے اور پورا حساب کر کے، اندازے سے نہیں، پورا حساب کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے اور کم نہیں دینی چاہیے۔ ہاں جس کے پاس موجود نہ ہو اس وقت تو یہ بھی کر سکتا ہے، حساب کرے، اپنے پاس لکھ لے اور پھر سال میں دیتا جائے، جب جب بنتے جائیں پیسے دیتا جائے۔ زکوٰۃ ضرور ادا کرنی چاہیے، جس پہ فرض ہے ادا نہیں کرے گا اس کے لیے وعیدیں بھی آئی ہیں۔ میں نے تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اس لیے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، زکوٰۃ دینے سے برکت آتی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے گا، بظاہر زیادہ ہوگا، لیکن وہی مال ایکسیڈنٹ میں لگے گا، وہی مال اس کا جا کر جوئے میں لگے گا، وہی مال اس کا وکیلوں میں، عدالتوں میں لگے گا۔ یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک دوست یہاں PWD میں ہیں اور قاری صاحب ہیں، اور وہ یہ جو نشے والے اسپتال ہیں جہاں ان کا علاج کیا جاتا ہے وہاں وہ نماز بھی پڑھاتا ہے۔ اس کے الفاظ تھے، اب مجھے پوری وہ اماؤنٹ یاد نہیں ہے، کبھی زیادتی اللہ معاف کرے، اس نے کہا کہ ایک بچے نے اپنے باپ کے 5 کروڑ یا 3 کروڑ، مجھے اتنا یاد نہیں، کروڑوں کی بات تھی، کہا جوئے میں ضائع کر دیے، دبا دیے جوئے میں۔ لیکن باپ کی پھر بھی دل دیکھو کہ باپ نے اس کو پھر بھی لا کر وہاں پر VIP جگہ میں رکھا ہے کہ میرے بیٹے کا علاج کرو، VIP انداز سے کمزور نہیں، تو پھر اللہ ایسے نکال دیتے ہیں، پھر وہ اس طرح نکل جاتا ہے، پھر بیٹا اولاد وہ مال جوؤں میں خرچ کرتی ہے، پھر وہ نشے میں لگاتی ہے، پھر کسی اور جگہ نکالتی ہے۔ اس لیے یہ جو فریضہ ہے اس فریضے کو ضرور ادا کیا جائے۔ اور زکوٰۃ میں مسائل میں پہلے رمضان میں ہم فجر کے بعد باقاعدہ اہتمام سے پہلے روزوں کے مسائل ہم بیان کرتے رہے، پھر زکوٰۃ کے مسائل سارے ہم نے بیان کر دیے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ بعد میں ہم سے پوچھ سکتا ہے، لیکن یہ عرض ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ میں تبلیغ شرط ہے۔ اور آج کل کے دور میں سب سے پہلے آپ زکوٰۃ اپنے رشتہ دار غریب مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ غزہ کے لیے بھی اگر جہاں یقین ہو وہاں پہنچتی ہے پہنچا سکتے ہیں، اور کئی جگہوں پر پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں بہترین اس کا مصرف دینی مدارس ہے، جہاں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، فقہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور پھر وہاں پر الحمدللہ ایک سلسلہ چلتا ہے، اور وہ آپ جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہاں غریب طلبہ بھی ہوتے ہیں، فقراء بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، ساروں کے ساتھ آپ کا تعاون ہو جاتا ہے، اور یہ اشاعت دین میں اور قرآن کی اشاعت میں آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے اس مدرسہ کے، آپ کے اس مدرسہ کے طلباء اور اساتذہ میں سے تقریباً ہمارے گورنمنٹ ٹاؤن، قرب جوار، PWD، رباط تک مختلف جگہوں میں 22 کے قریب ہمارے طلباء ایسے ہیں اور اساتذہ جو قرآن یا تو سن رہے ہیں اور یا سنا رہے ہیں، اور یہ یہاں کا آپ کا فیض اور آپ کا تعاون ہے۔ ورنہ اس وقت باقی علاقوں میں تو 200-300 سے زائد جو ہمارے طلباء جو پہلے یہاں پڑھتے رہے، سن اور سنا رہے ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ آپ حضرات کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ جہاں وہ قرآن پڑھتے رہیں گے، سنائیں گے، اس کا اجر اور ثواب آپ کو ملے گا۔ اور ابھی بھی یہاں نیچے ہم نے 15 روزہ تراویح کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے، جو 15ویں روزے کو ختم ہوگی، دوسرا 19ویں روزے کو ختم ہوگی، یہ بھی الحمدللہ اہتمام، اور ہمارے کچھ ساتھی وہاں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ تو آپ جو تعاون کرتے ہیں، اس تعاون کا آپ کو یہ صلہ اور یہ پھل مل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ملتا رہے گا۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فدیہ، فطرانہ، یہ جو ہے یہاں ہی آپ مدرسے میں جمع کر کے رسید ضرور وصول کریں۔ اور آسانی کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یا اوپر مسجد میں وہاں سامنے ٹیبل لگا ہوتا ہے، اور ہمارے قاری صاحب وہاں تشریف رکھتے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پر نماز کے بعد آسانی یہی ہے وہاں جا کر کے پیسے جمع کروا کر رسید آپ ضرور لے لیا کریں، اور یہ مت بتایا کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ فطرہ ہے، یہ فدیہ ہے، یہ اس چیز کو ضرور بتایا کریں۔ اور آپ کا یہ دیا ہوا آج جہاں دیں گے کل پرسرات پر بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ میں دل کی عطا گرانیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج تک آپ نے دل کھول کر تعاون کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہمارا جو لوئی بیر کا پروجیکٹ چل رہا ہے وہاں مدرسے کا الحمدللہ وہ ماربل لگ رہا ہے اور اس کے پینٹ کا کام باقی ہے، اس مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگا کرتے، صدقہ فطر کے پیسے نہیں لگا کرتے، لہٰذا وہاں کے لیے آپ جب تعاون کریں گے تو وہاں کے تعاون کے لیے آپ یہ ضرور یہ بات
کرنا یہ کہنا کہ یہ کوئی بھیڑ کے لیے ہے، اس کی رسید ہی الگ ہے، وہ آپ کو رسید دے دیں گے۔ اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا